طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ اوول آفس وائٹ ہاؤس میں لاسٹ فرائیڈے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے شاؤٹنگ میچ کے بعد یوکرین کا فیوچر کیا ہوگا۔ نیز ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس اتوار کو یورپ نے یوکرین کے لیے ایک کانفرنس کروائی، اس کانفرنس کا کیا کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے۔ کینیڈا کے خلاف امریکہ کے ٹیرف بالکل سر پر ہیں۔ ہماری پولیٹیکل براس ان ٹیرفز کو کیسے ڈیل کر رہی ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ یوکرینیوں اور زیلنسکی میں فرق کیوں محسوس نہیں کرتی۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ افغانستان اور پاکستان مستقل حالت جنگ میں کیوں آ چکے ہیں۔ آخر میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بھارت کے ایک پولیٹیشین اورنگزیب کو عظیم لیڈر کیوں مانتے ہیں۔ ان سب باتوں پر تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر گورا صاحب۔ تو چلیے بات چیت کی شروعات کرتے ہیں۔ اوول آفس وائٹ ہاؤس میں لاسٹ فرائیڈے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے شاؤٹنگ میچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے۔ اب زیلنسکی اور یوکرین کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے، لاسٹ فرائیڈے کو جو کچھ ہوا اوول آفس وائٹ ہاؤس کے اندر، وہ ایک انپریسیڈنٹ واقعہ تھا۔ شاید ہی ماڈرن زمانے میں دنیا نے کوئی ایسا سین دیکھا ہو۔ جو سین تھا اس کو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک زبردست قسم کا اب ٹیلی ویژن شو بن چکا ہے، کیونکہ وہ لائیو جا رہی تھی۔ اب بہرحال جو ہوا فرائیڈے کو وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا انسان ہوگا جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہو، خبریں دیکھتا ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، اس کو اس واقعے کا نہ پتہ ہو۔ اب اس کے بعد بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ زیلنسکی کا فیوچر کیا ہوگا اور یوکرین کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیا یہ ایک ہی بات ہے کہ زیلنسکی کا فیوچر یا یوکرین کا فیوچر؟ میں اس کو ایک بات نہیں سمجھتا۔ دنیا اس کو ایک ہی بات سمجھتی ہے، لیکن میں دنیا کے ان مبصرین میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ اب مختلف بات ہے۔ زیلنسکی کا فیوچر الگ ہے اور یوکرین کا فیوچر یا یوکرینینز کا جو فیوچر ہے وہ الگ ہے۔ اب زیلنسکی کا جو فیوچر ہے وہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اب ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ یوکرین میں بہت لمبے عرصے تک ٹکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس طرح پرفارمنس دی ہے، جو اس کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح اس کے چہرے کے امپریشنز تھے جب یہ لاسٹ فرائیڈے کو یہ سارا ڈرامہ ہوا، اور جس طرح وہ کندھے اچکا رہا تھا اور عجیب و غریب وہ باڈی لینگویج تھی، اس کے بعد تو دنیا نے یہ طے کر لیا کہ بھئی اب زیلنسکی کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اٹس آل اباؤٹ کہ کب اور کتنی جلدی ایسا موقع آئے کہ یا زیلنسکی خود ریزائن کرے یا اس کی چھٹی کرا دی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت یورپین یونین اس کو بہت سراہ رہی ہے، اس کو پیمپر کر رہی ہے جیسا وہ 3 سالوں سے کر رہی تھی، لیکن یورپین یونین کے اجلاس کی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ لیکن جو کچھ وہاں پہ ہوا وائٹ ہاؤس میں لاسٹ فرائیڈے کو، اس کے بعد زیلنسکی کے سپورٹر نے بھی سمجھ لیا کہ یہ ان کے کام کا آدمی نہیں ہے، یہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اس کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ امریکہ میں زیلنسکی کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن چکا ہوا ہے۔ اب یوکرین یا یوکرینین کی فیوچر کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پیس کی بات کر رہے ہیں وہ یوکرینین کے لیے بہت اچھے فیوچر کی بات ہے۔ وہاں پہ جو منرل ڈیلز ہونا تھی جو وہ نہیں ابھی تک سائن ہو سکی، اس کے نتیجہ میں بھی دیکھیے، جب اگر امریکہ انوالو ہو جاتا ہے منرلز کی ڈیل میں آفیشلی، تو ظاہر ہے امریکہ وہاں پہ ہوگا، اس کی فرم، اس کی کمپنیاں وہاں پہ ہوں گی جو ان منرلز کو نکالنا چاہ رہی ہوں گی۔ ان منرلز کی وجہ سے یوکرین کو بھی فائدہ، امریکہ کو بھی، دنیا کو بھی۔ تو روس کوئی ایسی کارروائی بھی نہیں کرے گا۔ میں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ خاص طور پر منرل کی بات کچھ دنوں سے شروع ہوئی، کہ بھئی
امریکہ کی طرف سے منرلز کے اندر جو انوالومنٹ ہوگی وہ اصل میں یوکرین کے لیے اٹ سیلف پیس سیکیورٹی ہے. اچھا، اور خود ہی زیلنسکی نے منرلز پہ سائن کرنے کی دعوت دی تھی کچھ ہفتے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، یہی سوچتے ہوئے کہ چلیے امریکہ اب اگر جنگ سے نکل رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ کریٹ کریں، امریکہ کے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں، امریکہ کو بھی پیسے واپس ملیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور اس طرح مطلب امریکہ وہاں پہ ہوگا تو خود بخود ہماری سیکیورٹی ہو جائے گی. یہ بات خود زیلنسکی نے کی تھی، لیکن جس طرح اس نے بیہیو کیا ہے لاسٹ فرائیڈے کو، دیکھیے لاسٹ فرائیڈے کو جو کچھ ہوا کیمروں کے سامنے، دنیا بھر کے لائیو کیمروں کے سامنے دنیا بھر نے دیکھا، وہ تو ہو رہا تھا. اس سے پہلے بھی باتیں چل رہی تھیں. کہا جاتا ہے کہ زیلنسکی کو پہلے بھی بریف کیا گیا اس میٹنگ میں آنے سے پہلے کہ بھئی آپ نے طریقے سے اس کو بات چیت کو لینا ہے اور آپ نے سیدھا سیدھا ایگریمنٹ کی طرف جانا ہے. اور اس روز سے کئی روز پہلے تک جب اس طرح کی اتنی بڑے ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی کسی دیش کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی، جب بات چیت پریزیڈنٹ ٹرمپ یا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو بھی ہو اس کے ساتھ ہو تو اس کو بہت بریفنگ دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کس لیے ملنے جا رہے ہو، اور اگر خاص طور پر کوئی ایگریمنٹ سائن ہونا ہے تو بھئی یہ کچھ ذہن میں رکھو. اس کے باوجود زیلنسکی نے وہاں پہ جو ضلالت کی، میں تو یہ کہوں گا جو حماقت کی، وہ بیچارے یوکرینین تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یوکرین کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف. اس لیے نہیں اٹھتی کہ اس نے سب کو وہاں دبا کے رکھا ہوا ہے. یہ نیچرل نہیں ہے کہ مطلب پورا یوکرین اس کا حامی ہو. کسی بھی دیش میں پورے کے پورے 100% باشندے کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے حامی نہیں ہوا کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مطلب خود کہتا ہے جی کہ میری تو 4% پاپولیرٹی نہیں ہے، 57% ہے. تو وہ جو 43% بھی ہیں اس کے مطابق جو اس کے مخالف سوچتے ہیں، ان کی بھی تو کوئی بڑی آواز ہوگی نا. وہ وہاں سے کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اس نے اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیش میں اس کی مخالفت بہت ہے. اور اب ظاہر ہے امریکن پھر جب اس کا وہ نیچے سے کھینچیں گے رسا تو پھر ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. تو یوکرین کا فیوچر تو بہتر ہو سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پیس پلان سجیسٹ کیا ہوا وہ یوکرین کے فیوچر کے لیے، یوکرینین کا اس میں بھلا ہوگا. جو بیچارے ہزاروں لاکھوں یوکرینین مر رہے ہیں اس جنگ میں اننیسیسریلی، ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ روکنا چاہ رہے ہیں، اور یہ یوکرین کے بھلے کی بات ہے. لیکن زیلنسکی چاہتا ہے میں اس جنگ کو اور پرلونگ کروں، اور وہ لوگوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کے اپنے غریب بچوں کو، شہریوں کو زبردستی جنگ کا ایندھن بنا رہا ہے. تو اس سے یوکرینین کیسے خوش ہوں گے؟ میری بات سمجھ سے باہر ہے. ہمیں سوشل میڈیا پہ یوکرینین بہت سارے نظر آئیں گے جی کہ بڑا عظیم ہمارا لیڈر ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا تو دنیا میں کسی بھی دیش میں کسی بھی رجیم کے لیے کروایا جا سکتا ہے. واٹ اے بگ ڈیل. لیکن انفیکٹ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر اس کی پاپولیرٹی، جیسا کہ یہ خود کلیم کرتا ہے جی میں تو ابھی بھی 57% ہوں، تو میں یہ پوچھتا ہوں وہ جو 43% ہے تمہارے مطابق ہی، زیلنسکی کے مطابق بھی، آفٹر آل ان کی بھی تو کوئی آواز ہوگی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انفیکٹ تو اس کی پاپولیرٹی 4% ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے 4% نہ ہو، اس سے کچھ زیادہ ہو، لیکن یہ 50% سے بہت نیچے پاپولر ہوگا. اس کی پاپولیرٹی بہت نیچے گر چکی ہے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں یوکرینینز اور ملینز یوکرینین کی مسپلیسمنٹ، ڈسپلیسمنٹ، اور ہزاروں لاکھوں یوکرینینز کی ڈیتھ کا ایک طرح سے انڈائریکٹ یہ بھی ذمہ دار ہے. صرف روس اس کا ذمہ دار نہیں ہے. چلیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ، یورپ اور پوری دنیا میں زیلنسکی کے چاہنے والے بھی ہیں اور ٹرمپ کے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس سین کے بعد دنیا کس کی زیادہ حمایت کرے گی، کیونکہ دونوں انتہائی کنٹروورشل بھی ہیں اور انتہائی پاپولر بھی ہیں. تو اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر دنیا ان دونوں کی اس سین کے بعد کس کی طرف ہوگی؟ دیکھیے مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے چاہنے والوں میں بہت پاپولر ہیں. زیلنسکی کے چاہنے والے، میں نے ابھی پیچھے بات کی، اتنی بڑی تعداد یوکرین میں ہرگز نہیں ہوگی اگر ہمیں یوکرین کا میڈیا فری ہو جائے،
اور وہاں پہ اس کی جو جکڑ بندی ہے، اس کے جرنیلوں نے جو وہاں پہ بدماشی کی ہوئی ہے، جو اس کے ہینڈ پک لوگ ہیں، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کی پاپولیرٹی کا، زیلنسکی کا تو پول کھل جائے گا۔ ہاں، زیلنسکی یورپی یونین میں، ویسٹرن ورلڈ کے لیفٹ میں پاپولر ہے، اس پاپولر شاید نہیں ہے، یہ ایک سمبل بنا ہوا ہے کہ جی یہ مطلب ٹی شرٹ پہن کے، فوجی خاکی شرٹ پہن کے آتا ہے تو یہ بڑا عظیم ہیرو ہے۔ کاہے کا عظیم ہیرو ہے؟ لاکھوں یوکرینین بیچارے مر چکے ہیں، ملینز یوکرینین ڈسپلیسڈ ہیں، اور جنگ یہ ہار چکا ہوا ہے، بالکل جنگ یہ ہار چکا ہوا ہے۔ اب یہ اپنے چاہنے والوں کو یہ کنونس کر رہا ہے، اس کے چاہنے والے بھی، چونکہ اس کے چاہنے والے جو ہیں بائیڈن سے لے کے یورپی یونین کے بہت سارے لیڈر، وہ خود اپنے اپنے ملکوں میں پسند نہیں کیے جاتے۔ اولاف شالز جو ہیں مثال کے طور پر، مطلب وہ بری طرح الیکشن جرمنی کا ہار چکے ہوئے ہیں، وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میکرون کو بہت پاپولر نہیں رہے فرانس میں۔ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے ٹروڈو، وہ کوئی میرا خیال ہے ابھی ریسنٹ ڈیز میں یورپ میں کوئی 3 بار تھا، وہ میونک کی سیکیورٹی کانفرنس میں، پھر ایک اور موقع پر، پھر ابھی پھر پہنچا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے، کہتا ہے جی کینیڈا ساتھ کھڑا ہے۔ بھئی کینیڈا ٹروڈو کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور ٹروڈو کہہ رہا ہے جی کہ کینیڈا تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹروڈو کے ساتھ اس کی پارٹی کے لوگ کھڑے نہیں ہیں۔ 9 مارچ کو ہوپ فلی یہ ریزائن دے دے گا۔ تو اس کی پاپولیرٹی جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، جو اب ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے، دیکھیے صرف یورپ نہیں ہے زیلنسکی کے ساتھ، کینیڈا بھی ہے۔ پوچھا جائے کہ یہ کس کینیڈا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کینیڈینز میں ٹروڈو اس وقت دا موسٹ ان پاپولر آدمی ہے، صرف کینیڈین میں ہی نہیں، اپنی پارٹی میں ان پاپولر آدمی۔ پارٹی نے اس کو ایک طرح سے دھکے دے کے باہر نکالا اور کہا ہے کہ ہماری جان چھوڑو، اور اس نے کہا 1.5-2 مہینے پہلے کہ میں انٹینڈ ٹو ریزائن شو کرتا ہوں، جیسے ہی 9 مارچ کو نیا لیڈر آئے گا تو میں ریزائن بھی کر دوں گا۔ تو مطلب اب یہ سچویشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ کی مخالفت بھی ہے، ڈیموکریٹس والے اس کی مخالفت بھی کریں گے، لیکن ٹرمپ ایک بڑا مینڈیٹ لے کر آیا ہے۔ ٹرمپ کی حمایت نہ صرف امریکہ میں ہے بلکہ پورے ڈیولپنگ ورلڈ میں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا تنگ آئی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ کی جو ہپوکریسی چلتی آ رہی تھی۔ اب دنیا پوری، میں ایون جو لیفٹ کے لوگ ہیں نا، ہمارے ساؤتھ ایشیا کے لوگ، وہ بھی ٹرمپ کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات، ٹھیک ٹھاک لیفٹ کے لوگ جو میرے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، اب وہ مجھے 2 روز سے میسج بھیج رہے ہیں کہ طاہر جی ہم واقعی فیل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ جو کام کر رہا ہے نا پیس کا، یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور اس نے زیلنسکی نے روسوفوبیا اتنا خوفناک کیا ہوا ہے، اور مطلب اس نے اپنے لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔ اچھا، یہ صرف لیفٹ کے لوگ نہیں، بڑے بڑے بیلنس جو دنیا کے جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، جیسے جیفری سیکس کے ویڈیوز تو وائرل ہیں، اسی طرح وہ ایک مسٹر جان ہیں، ان کے بہت سارے لوگ۔ دنیا تنگ آئی ہوئی ہے زیلنسکی کے ناٹکوں سے، ڈراموں سے، اور یوکرینینز کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ کا یہ پوچھنا کہ اس سین کے بعد کس کی زیادہ حمایت رہے گی، جو ٹرمپ کے چاہنے والے ٹرمپ کو چاہتے رہیں گے، جو زیلنسکی کو چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، لیکن ان فیکٹ وہ زیلنسکی کو نہیں چاہتے، وہ خود پھنسے ہوئے اس جنگ میں، تو وہ اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں۔ اور جو نیوٹرل دنیا ہے، نیوٹرل دنیا، اس کی اکثریت میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ زیلنسکی کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم تو ٹرمپ کے اس حوالے سے حمایتی ہیں کہ دنیا میں پیس ہونا چاہیے۔ چلیے پھر اب اس طرف سوال کرتے ہیں کہ گزشتہ سنڈے کو یورپ میں یوکرین میں پیس لانے کی کانفرنس ہوئی، کچھ یورپی لیڈروں کے ساتھ ساتھ ایم پی ٹروڈو بھی وہاں موجود تھے۔ اس کانفرنس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی آؤٹ کم نکلتا نظر آتا ہے اس تمام صورتحال کے بعد؟ دیکھیں، پی ایم ٹروڈو کی ابھی ہم نے بات کی کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ 0، چونکہ وہ خود ہی کینیڈا کے اندر 0/0 ہیں، تو وہاں جا کے یا دنیا کے کسی حصے میں جا کے وہ کیا کینیڈا کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں؟ اب پیس کانفرنس ہوئی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، پیس کانفرنس کو کروانے والے UK کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر تھے۔
اب یو کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر لاسٹ تھرسڈے کو امریکہ آئے تھے، وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے، ان کی بہت بڑھیا ملاقات ہوئی، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹھیک ٹھاک فلیٹر کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو بہترین دنیا کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے کنگ چارلز کی انویٹیشن بھی دی ان کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کی فلیٹری کو بہت اپریشیٹ کیا اور کہا کہ تم بھی بہت بڑھیا انسان ہو۔ اور ویسے بھی امریکہ اور برطانیہ کے رشتے جو ہیں ہر اعتبار سے صدیوں پرانے۔ اب وہ جو ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ اگلے روز یہ گیا، زیلنسکی گیا، اس نے اپنی وہاں پہ ضلالتیں کی، اور اس کے بعد سنڈے کو یہ کانفرنس ہوئی انگلینڈ میں۔ اب سنڈے کو اس کانفرنس میں جو انہوں نے پرائیویٹ باتیں کی ہوں گی، آئی کین سسپیکٹ کہ انہوں نے اس کو لتاڑا ہی ہوگا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، زیلنسکی کو پوچھا ہوگا تم نے ہم سے نہیں سیکھا کہ ہم نے کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہینڈل کیا تھا یا ڈیل کیا تھا، ہماری تو بہت اچھی ملاقاتیں رہیں۔ اب اس پیس کانفرنس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اب وہ یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ جب روس سے بڑا خطرہ ہے، آج بھی پارلیمنٹ کے اندر کیئر سٹارمر نے یو کے کی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ روس ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ اگر نیٹو سے نکل گیا اور امریکہ نے کہہ دیا یوکرین کو بھی اور یورپ کو بھی کہ بھائی پھر اپنے آپ کو سنبھالو، یہ جو روس تمہارے سروں پہ منڈلا رہا ہے نا، پھر تم خود ہی ڈیل کرو، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی روس ان کے سروں پہ آئے گا اگر یہ بیہیو کرنا چاہتے۔ میں اس کی بات وہی پروفیسر جیفری سیکس کی بات کے ساتھ ابھی 1 منٹ بعد جوڑتا ہوں۔ خیر، اب یہ ہے کہ انٹرسٹنگ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کا بھی مدعا وہی ہے جو ہوئی ہے سنڈے کو انگلینڈ کے اندر، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے مدعا، پیس۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیس۔ اب یہ بالکل پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو گیا۔ پہلے یہ یورپین لیڈر، جرمنی، فرانس، خاص طور پر یو کے، یہ سب سے بڑے یورپ کے دیش ہیں، اٹلی کی جو لیڈر ہیں وہ بیچ میں ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زیادہ طرفدار ہیں۔ اچھا، یہ تینوں لیڈر آلریڈی پہلے کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جنگ لڑیں گے، اب تو یہ کہہ رہے نہیں پیس کریں گے، اب کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا ہی پیس ہے، یعنی اب وہی بات یہ لیڈر بھی کر رہے ہیں۔ زیلنسکی کے سر پہ تھپکی لگانے کے باوجود، اس کو پیمپرڈ کرنے کے باوجود، یہ لیڈر بھی، یو کے پرائم منسٹر بھی، فرانس کے پریزیڈنٹ بھی، اور جرمنی کی لیڈرشپ بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ جنگ بند کرانا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے، یہ جنگ وہ ہار چکے ہوئے ہیں، اور اگر اب مزید جنگ کو آگے چلانا چاہا انہوں نے تو امریکہ اگر ساتھ نہ ہوا تو ان کے تو باجے بچ جائیں گے، اس لیے یہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ خود یہ جو پیس کانفرنس ہے، اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ اب ہم پیس کی طرف جائیں گے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہ آگے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آگے اپنی یورپین آرمی بنائیں گے، یورپین سارا ڈیفنس سسٹم بنائیں گے، بھائی اس کو بنانے میں تو 1 سال نہیں 5-10 سال منیمم لگیں گے، اور یہ بنا پائیں گے بھی یا نہیں بنا پائیں گے، ان کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں یورپین دیشوں کے پاس۔ تو اس ساری صورتحال میں اس پیس کانفرنس کا اگر کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہے کہ بھئی پیس کے راستے پہ جاؤ اور اس بک بک سے باہر نکلو۔ چلیے، تو پھر اب ہم آتے ہیں کینیڈا کی طرف۔ کینیڈا کے خلاف امریکہ کی ٹیرفز بالکل سر پر ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل براس ان ٹیرفز کو کیسے ڈیل کریے؟ کیا وہ ڈیل کر بھی رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہماری پولیٹیکل براس ہی رہ گئی ہے، کوئی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ تو ڈھنگ کی ہے نہیں۔ ٹروڈو ابھی بھی پرائم منسٹر ہے، چند دن اور پرائم منسٹر رہے گا، اس کی تو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ رجیم سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کو تو کہتے ہیں جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے، گورنر ٹروڈو تم 51 اسٹیٹ بن جاؤ، تو یہ اس طرح ریڈیکیول کر کے جو ہے ٹروڈو کی وہ ایک طرح سے ہوائیاں نکلی ہوئی ہیں۔ تو ہماری پولیٹیکل براس اب رہ گئی، ایک نیا لیڈر آئے گا یا آئے گی لبرل پارٹی کا 9 مارچ کو، جس کا زیادہ چانس ہے کہ آئے گا، یعنی وہ مارک کارنی ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے پیئر پولیور ہیں جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اور تیسری طرف اپنے ٹرمپ صاحب ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہماری پولیٹیکل براس ہے وہ تو 2 بڑے لیڈر ہیں اس وقت، اگر مارک کارنی لیڈر بن گیا لبرل پارٹی کا، جس کا زیادہ چانس ہے، اور پھر وہ پرائم منسٹر بھی ہو جائے گا تھوڑے عرصے کے لیے، تو مارک کارنی اگر پرائم منسٹر بن جاتا ہے لیڈر بننے کے بعد، تو
وہ بھی بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا. کیا وہ ٹرمپ سے ملاقات کر سکے گا؟ وہ بھی ملاقات اس کی نہیں ہوگی جب تک وہ الیکشن کال نہیں کرے گا. الیکشن کال کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ سے مطلب ری الیکٹ ہو گیا، ویسے ہی بائی دا وے ابھی تو وہ اگر بنے گا پرائم منسٹر تو الیکٹ نہیں ہوگا، وہ تو ڈیفالٹ ہوگا. اچھا پھر جب وہ اگر الیکٹ ہو گیا تو وہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرے گا، اور اگر پیئر جس کے تھوڑے زیادہ چانسز ہیں پرائم منسٹر کینیڈا بننے کے، اگر وہ ہو گئے تو وہ بات کریں گے. لیکن دونوں لیڈر جو ہیں، پولیٹیکل لیڈر، جو باتیں ابھی کر رہے ہیں امریکہ کے بارے میں، وہ کوئی عقل والی باتیں نہیں ہیں، وہ اینٹیگونائز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی، امریکہ کو بھی، امریکی ایڈمنسٹریشن کو بھی. یہ اپنے ووٹ بینک کے چکر میں نا ایک ہالو اینڈ شیلو قسم کا کینیڈین پیٹریوٹزم لا رہے ہیں. اچھا مجھے اپنے دیش کینیڈا سے بے پناہ پیار ہے. مجھے یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل پسند نہیں جب وہ 51 اسٹیٹ بننے کی کینیڈا کو بات کرتے ہیں. میں کینیڈا اور امریکہ کو یورپین یونین کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جس طرح فرانس اور جرمنی ہمسائے ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، تو اسی طرح میری یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور کینیڈا بھی اسی طرح آگے بڑھیں اور اسی طرح پیچھے بھی بڑھتے رہیں آگے. یہ میری خواہش ہے. لیکن اب کینیڈین پولیٹیکل جو براس ہے وہ انٹیگونائز کر رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ان کو کوئی عقل ہی نہیں ہے. سارے کے سارے ہمارے پریمیئر ابھی کو 2 ہفتے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر کشکول لے کے کھڑے تھے اور ان کو وائٹ ہاؤس میں کوئی بلا نہیں رہا تھا. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے 12-13 پریمیئر سارے وہاں پہ پہنچ گئے بغیر انویٹیشن کا. کسی نے انوائٹ نہیں کیا اور وہاں پہ جا کے ایک تو بڑکیں لگاتے رہے کہ جی آپ اگر ہمارے اوپر ٹیرف لگائیں گے تو ہم بھی آپ کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے. اچھا اگر ان بڑکوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی حل ہے، اگر وہ ٹیرف لگائیں گے ہم بھی ٹیرف لگا دیں گے، بات برابر ہے، تو آپ کو وہاں کشکول لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اس کے باوجود وہاں گئے. تو ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ کو ٹیرف اگر وہ لگاتا ہے امریکہ تو اس کو نقصان شاید بہت کم ہوگا، ان سب کا نقصان بے پناہ ہوگا. اسی لیے یہ کشکول لے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امبیرس کرا رہے تھے ہم کینیڈینز کو، اور اوپر سے یہ کینیڈا کا جھنڈا لہراتے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ یہ ہم سب کینیڈینز کو امبیرس کروا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل براس ہے اس کو ٹیرف کے معاملے میں ڈیل کرنا کچھ نہیں آتا. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. یہ بس اپنے ہی جتنے یہ سپرفیشل ہالو اینڈ شیلو پولیٹیشنز ہیں، چاہے یہ ٹروڈو ہو، مارک کارنی، اب مجھے اس کا کوئی زیادہ پتہ نہیں وہ آگے کیسے ڈیل کرتا ہے. کرسٹیا فری لینڈ کو تو ہم نے آزمایا ہے، بالکل بیکار پولیٹیشین ہے. ہمارے پریمیئر بھی بیکار نکلے. ہمارا یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے پیئر پولیور، یہ بھی کوئی ویژنری آدمی نہیں نکلا. تو ان ٹیرفز نے ہماری پولیٹیکل براس کی جو عقل ہے وہ ہم سب کو دکھا دی ہے کہ ہاؤ ڈس فنکشنل اینڈ جو ہوتا ہے نا، کوئی ویژن نہیں ہے ان کا. چلیے، تو ٹیرفز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کا بہت اچھا ویژن نہیں ہے، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ ہماری کینیڈین پولیٹیکل ایلیٹ یوکرینیوں اور زیلنسکی میں فرق محسوس کیوں نہیں کرتی؟ اس کا آپ نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی اور عوام بہت فرق اس کے، اور جو کہ ایک فیکٹ بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل فیکٹ ہے. تو اب آپ اس صورتحال کو کینیڈین پرسپیکٹو میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ صرف کینیڈین پولیٹیکل ایلیٹ کا نہیں ہے، پورے ویسٹرن ورلڈ کی پولیٹیکل ایلیٹ کا ہے کہ وہ مطلب یوکرینینز اور زیلنسکی میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے نا وہ یوکرینین کو ریپرزینٹ 100% کر رہا ہے. بالکل وہ 100% ریپرزینٹ نہیں کر رہا. وہ خود کہتا ہے کہ میں کو 57% ریپرزینٹ کرتا ہوں ان کے دیش کے پولز کے مطابق، جو آف کورس بہت ہی ایگزیجریٹڈ نمبر ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں یہ 4% کا وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہے. خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایگزیجریٹڈ نمبرز یوز کرتے ہیں، میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا. میری ذاتی رائے میں میرے کچھ یوکرینین کچھ وہاں پہ جرنلسٹ واقف کار ہیں، ان میں سے 1-2 کے ساتھ رابطہ، ان کے مطابق یہ کوئی 20-22% آن گراؤنڈ میٹر کرتا ہے. چلیے جتنا بھی یہ میٹر کرتا ہو، یہ بات تو طے ہے. فرض کیجئے میں کہتا ہوں یہ 90% کا وہ ریپرزینٹیٹو 90% اس سے پیار کرتے ہو، وچ از امپاسبل. چلیے میں نے ایزیوم کر لیا کہ 90% پیار کرتے ہو، مگر یوکرین کے جو مسائل ہیں وہ کسی ایک بندے سے بیونڈ ہیں.
وہ بیچارے یوکرینین لاکھوں کی تعداد میں اس جنگ میں ان کے ینگ بچے مارے جا چکے ہیں، ایک سینس لیس وار میں ملینز یوکرینینز ڈسپلیس ہیں. تو وہ ڈیفرنٹ ہیں زیلنسکی کی بجائے. زیلنسکی تو جہاز پکڑتا ہے اور بڑا ایزی سا لباس پہن کے ادھر گیا ادھر گیا، اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ تو بلکہ اب اس کو فارمل قسم کے ڈریس پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جس میں آدمی کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ تو پھر رہا ہے اور پوری دنیا میں پیمپرڈ ہے. فرانس میں بھی اس کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں چونکہ ان سب ملکوں میں جو ہے ووکزم چل رہا ہے اور وار مانگر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کینیڈا میں کئی بار آ چکا ہے تو اس کو ہاتھوں ہار لیتے ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے. عوام کامن سینس کی بات ہے. جس عوام کے بچے مر رہے ہوں، جس عوام کے ملینز لوگ ڈسپلیس ہوں، وہ عوام اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے مختلف ہوگی. تو دنیا کو یوکرینینز کو امپورٹنس دینا چاہیے. کینیڈین پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یوکرینین کا بھلا سوچیں. اور یوکرینین کا بھلا کیا ہے کہ یہ جنگ رک جائے. یہ سوچنا کہ جی نہیں ابھی ہم جنگ کو اور لنگر آن کریں گے اور روس کو شکست دے دیں گے، یہ ایک اسٹوپڈ آئیڈیا ہے. 3 سالوں سے یہ روس کو شکست نہیں دے سکے، نہ اکنامیکلی نہ پولیٹیکلی مینز یہ پوتن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، نہ یہ اتنا خوفناک پروپیگنڈا روس کے خلاف کرنے کے باوجود یہ روس کا پوائنٹ آف ویو دنیا میں نیوٹرلائز نہیں کر سکے. اچھا پھر اس کی اکانومی کو یہ نہیں کر سکے. ملیٹریلی رشیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے یوکرین کا اور وہ ابھی بھی حاوی ہے. تو اس ساری صورتحال میں یوکرینین بیچاری جو عوام ہے ان کا مفاد کیا ہے؟ ایک سیز فائر ہو، امیجیٹلی سیز فائر ہو. ڈیلی کی بیسس پہ جو وہاں پہ درجنوں سینکڑوں لوگ ڈیلی کی بیسس پہ جو بیچارے معصوم مر رہے ہیں ان کا مرنا بند ہو، امیجیٹلی ڈسپلیسمنٹ بند ہو. دنیا کے لوگ آپس میں بیٹھے، جب آف کورس جب روس بیٹھے گا تو امریکہ اس کے ساتھ میز پہ ہوگا. اب یوکرینین کو بھی وہ میز پہ امریکہ بٹھانا چاہتا ہے، مگر اس زیلنسکی کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے جو سکوئر 1 پہ چلا جاتا ہے؟ ہر وقت جب بھی بٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں سکوئر 1 پہ کہ جی نہیں بات وہاں سے شروع ہو گئی 2008 سے، پھر 2000 جب آسٹریا پہ قبضہ کیا تھا رشیا نے، اور جب رشیا نے یوکرین پہ تھوڑی تھوڑی پیشرفت شروع کی تھی 2014 میں کرائمیا کو لے لیا، کہہ رہا نہیں وہاں سے بات شروع ہوگی. بھئی پھر ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈیل 2 لوگوں کی تبھی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی سپیس کچھ چھوڑتے ہیں. یہ اچھا پھر کہتا ہے جی کہ یہ جو روسی صدر ہے اس کے لیے مطلب بہت برے یہ کہتا ہے ڈکٹیٹر. اچھا ڈکٹیٹر تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مطلب ہٹلر کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے وہ یہ کچھ نہ کچھ ہو، چلیے مان لی اس کی بات میں نے یوکرین کی صدر کی. پھر کیسے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے میڈیشن کر سکتے ہیں جب آپ اس کو نیم دے رہے ہوتے ہیں؟ پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضد سے نہیں اترے، آپ نے دوسرے کو ذلیل ہی کہنا ہے، تو پھر آپ کی بات چیت کیسے ہوگی؟ مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے. یعنی پیس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ پیسفل ٹیبل ٹاکس کریں اور اس کے اندر کوئی پریکٹیکل سلوشن نکالیں. اور یہ بات سچ ہے کہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا افورڈ نہیں کرتی، کیونکہ ہم گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، کہ کوئی بھی جنگ اتنے عرصے تک اس طرح جاری رہے اور نقصان ہوتا رہے. یہ صرف یوکرینین کا نہیں، پوری دنیا کا نقصان ہے. تو چلیے اب اس بات کا جائزہ تھوڑا سا ہم اس طرف سے ہٹ کے دوسری طرف چلتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان مستقل حالت جنگ میں کیوں آ چکے ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس پہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ کیجیے. جی اب پاکستان اور افغانستان بھی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف وار سارٹ آف میں ہے. ابھی ایز آف ناؤ جب آپ اور میں یہ بات چیت کر رہے ہیں تو دونوں ملکوں کا خاص طور پر جو طورخم کا بارڈر ہے وہ بالکل بند پڑا ہوا ہے. ہزاروں ٹرکوں کی یا سینکڑوں ٹرکوں کی دونوں طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کی موومنٹ رکی ہوئی ہے. اور یہ وہ ٹرک ہیں جو وار ٹرون کنٹری افغانستان میں زیادہ تر فوڈ لے کے، دوائیاں لے کے جاتے ہیں.
تو وہ بیچارے پہلے ہی غریب جو افغان کہنا چاہیے، طالبان کو تو میں بیچارے نہیں کہہ سکتا، جو بیچارے عوام ہیں افغانستان کے، وہ پہلے ہی بری طرح پسے ہوئے ہیں، اور اب ان کو جو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں مل رہی، اس کی سپلائی بھی رکی ہوئی ہے، اور ساتھ گولہ باری اور مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں دونوں طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کو پاکستان سے ہو رہے ہیں، پہلے زیادہ تر ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں. ٹی ٹی پی والوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغان طالبان کی بھی حمایت حاصل ہے، ان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آئسس بھی، خراسان بھی ہے جو اسلامی خلیفہ والے لوگ ہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے رہتے ہیں. اور پھر پاکستان نے ہی ان سب کو بنایا اور پاکستان خود ان سب کا آرکیٹیکٹ ہے. تو یہ اب سارے حالت جنگ میں ہیں بری طرح. پاکستان کی سیکیورٹی خاص طور پر بلوچستان، وہ جو کے پی کے کا پروونس ہے افغانستان کے ساتھ مکمل طور پر شیٹر ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں اعتراف کیا تھا کہ ان کا اپنا کے پی کے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پولیس تو دور کی بات ہے، فوجی بھی وہاں پہ نہیں رہے، سب بھاگ گئے ہیں، اتنا وہاں پہ خوف ہے. اچھا وہ بھی چلے گئے. پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ایسے 5 سے 7 ڈسٹرکٹس ان بلوچستان وہ جانتے ہیں جہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر بلوچ ریبلز آج کہہ دیں کہ جی ہم یہ انڈیپینڈنٹ ہماری اسٹیٹس ہے تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور وہ اگر آج یو این او کے پاس چلے جائیں تو ان کا الگ ہو جائے گا صوبہ، ایٹ لیسٹ کچھ حصے تو ان کے الگ ہو جائیں گے. یہ سچویشن خود مولانا فضل الرحمان جو پاکستان آرمی کے ایک طرح سے جہادی ملا ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جہاد کشمیر بھی لڑا اور یہ سب کچھ کیا. تو اب وہ مسلسل کچھ مہینوں سے یہ حالت جنگ میں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کوئی سوئسائڈ اٹیک ہوا، کوئی بم ادھر سے آیا ادھر سے گیا، اب وہ مسلسل جو ہے نا کچھ ہفتوں سے صورتحال بہت بری طرح خراب ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے حقانی نیٹ ورک، ان کا ایک بہت بڑا طالبان کا ایک نیٹ ورک ہے جو پرو پاکستان ہے، اس کے ایک مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے حامد الحق، ان کو سوئسائڈ بامبنگ میں مار دیا گیا. اور ان کے اوپر ایک مسجد کے اندر اٹیک ہوا. تو صورتحال اتنی خوفناک ہے پاکستان اور افغانستان کے، صرف بارڈر پہ نہیں، بارڈر کے آر پار بہت سارے علاقوں میں، میلوں پھیلے ہوئے لمبے علاقے میں صورتحال اتنی خراب ہے کہ اب واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو دیش ہیں یہ حالت جنگ میں ہیں. اور یہ جو حالت جنگ ہے ان دونوں دیشوں کی، اس کا فرینکلی افغانستان پہ تو کوئی اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا. وہ تو حالت جنگ میں پتہ نہیں کب سے ہیں. پاکستان کا یہ والا ریجن نا اب نہ صرف یہ کہ بہت بری طرح ڈسٹرائے ہوگا، آلریڈی ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اور ان کو اب سوورینٹی بھی ان کی چیلنج ہو چکی ہے اس علاقے میں. اور آپ دیکھیے گا آنے والے مہینوں سالوں میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس ریجن میں. چلیے آخر میں اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ایک پولیٹیشین ابو اعظمی بادشاہ اورنگزیب کو عظیم لیڈر کیوں مانتے ہیں انہوں نے؟ کیونکہ یہ پھر سے ایک ڈیبیٹ، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ، ہسٹوریکل ڈسکشنز، ہسٹوریکل فگرز کا ایک دفعہ پھر جائزہ ہے. تو اب اس پوری صورتحال میں جبکہ بہت سی چیزیں واضح ہیں، آپ ان کا اس سٹینڈ پہ آنے کا کیا مقصد سمجھتے ہیں اور اس کے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ سماج وادی پارٹی کے پولیٹیشین ہیں مسٹر ابو اعظمی، جو مہاراشٹرا سے ہی الیکٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھارت میں ایک فلم بھی ریلیز ہوئی ہے اور اورنگزیب کی صفاقیوں، اس کی بروٹیلٹیز، اس کی انہیومینٹی کے بارے میں. تو انہوں نے، ابو اعظمی نے یہ کہا کہ اورنگزیب تو بڑا عظیم و شان لیڈر تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، میں نے وہ ایک کلپ ان کا 1.5-2 منٹ کا سنا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ بڑے عظیم لیڈر تھے. اور کسی نے کہا کہ جی انہوں نے تو مطلب بہت لوگوں کا قتل عام کیا تھا، بہت سارے مندر گرائے تھے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بہت سارے مندر بنائے بھی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایک جگہ پہ مندر توڑا تھا تو مسجد بھی تو توڑی تھی نا. تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ. میں نے 2-3 بار انہوں نے 2-3 جگہ پہ یہ باتیں کی، مختلف موقع پہ، اور میں نے وہ ویڈیو ان کے سنے. کوئی 1 سال پہلے بھی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو ابو اعظمی جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اورنگزیب ایک بہت ہی عظیم الشان قسم کا لیڈر تھا، یہ ایک
بہت انسلٹ ہے، بہت بڑی انسلٹ ہے سکھوں اور ہندوؤں کو. کسی بھی سکھ بیچارے سے پوچھ لیجئے، وہ اورنگزیب کو ہٹلر سے بھی زیادہ گھٹیا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے. اورنگزیب کے بارے میں وہ مسلم کمیونٹیز میں بھی ایک امپریشن ہے کہ اس شخص نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ اس شخص نے اپنا کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا تھا. یعنی یہ اتنا سفاک ظالم آدمی تھا. یہ باقاعدہ ہسٹورک ایویڈنسز موجود ہیں. یہ اتنا سفاک تھا کہ یہ اپنے بھائیوں کو اس نے قتل کیا اور یہ کنورٹ کرتا تھا. اور سکھوں کے ساتھ تو جو اس شخص نے مطلب برا سلوک کیا، وہ ہسٹری میں وہ ہٹلر سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا گھٹیا واقعہ، جو گھٹیا کام ہٹلر نے کیا تھا، اس جیسا کوئی کام ہوا تھا تو یہ اورنگزیب اس میں آتا ہے. اورنگزیب سے پہلے یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان اور امیر تیمور اور اس طرح کے یہ لوگ تھے، محمود غزنوی، اور یہ سارے گھٹیا سارے اپنے اپنے وقتوں کے ہٹلر تھے. تو اورنگزیب مکمل طور پر ایک ہٹلر نما سفاک انسان تھا، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور اسی لیے مسٹر شندے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں، انہوں نے مذمت کی ہے ابو اعظمی کی اس بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ ابو اعظمی کو معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کرنا چاہیے. اب یہ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری بات، لیکن میں اس ساری بات سے یہ سوچتا ہوں کہ یہ صرف ابو اعظمی کا معاملہ نہیں ہے. میں مطلب جو ہمارے جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان ہیں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کی اکثریت اورنگزیب سے پیار کرتی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ایک دفعہ ایک شو کرتے ہوئے، وہ جو سدھو کریکٹر ہے بیوقوف، جب عمران خان تھا پرائم منسٹر تو وہ اس کے بڑے گیت گایا کرتا تھا، تو میں نے ایک شو کرتے ہوئے اس شو میں چیلنج کیا تھا سدھو کو. میں نے کہا سدھو، تم جنرل باجوہ اس وقت تھے پاکستان کے، اور عمران خان، میں نے کہا تم ان کے ساتھ پیار کی جو پینگیں اتنی بڑھاتے ہو، ان سے صرف ایک بات پوچھ لو کہ جناب جنرل صاحب اور جناب خان صاحب، کیا اورنگزیب عالمگیر تمہاری نظر میں کوئی گھٹیا آدمی تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا وہ گھٹیا آدمی نہیں تھا. تو پھر میرا سوال سدھو سے یہ تھا کہ پھر تم کیسے ان کے ساتھ جفی ڈال سکتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ سکھوں کا قتل عام کیا اس شخص نے جس کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا. اب اورنگزیب عالمگیر کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے ابو اعظمی. یعنی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک تو چلیے اس کو کہنا کہ جی اس نے قتل عام نہیں کیا تھا، یہ ذرا چھوٹی بات ہے. رحمت اللہ علیہ اس کو، جس نے اپنے باپ کو سال تک جیل میں رکھا، اپنے بھائیوں کو مارا، قتل کیا ان کا، اور مطلب ہزاروں، کہا جاتا ہے ہزاروں ہندوؤں، سکھوں کو اس نے سولی کی بھیٹ پر چڑھایا. سکھ بچوں کو جو نیزے ہیں ان کی نوک سے قتل کیا ظالم شخص نے. اور اس ظالم شخص کو ابو اعظمی اگر رحمت اللہ علیہ کہتا ہے تو شرم آنی چاہیے نہ صرف ابو اعظمی کو، بلکہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کو، اور ان سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور اگر تھوڑی سی بھی ان میں غیرت و عقل ہو تو ان سب کو بھارت کی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. پولیٹیکل لیڈر بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان کے فیصلے ہمیشہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹیشنز میں رہتے ہیں، اور ان کے اوپر انالیسس ہوتا رہتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. آج کے لیڈر جو فیصلے لے رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی چیلنج ہوں گے. ان کا امپیکٹ بہت دور تک جائے گا. یہ ایک پولیٹیکل حقیقت ہے. ہم تمام واقعات اور حالات پر تبصرہ کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.